مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے کی، مرتا ہاتھوں کو اٹھا کر لہرا کے بولو سبحان اللہ۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، اور رویا ہوں لپٹ کر ہر اس شخص کے قدموں سے، رویا ہوں لپٹ کر ہر اس شخص کے قدموں نے جس سے نے ایک بات بتائی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے گی صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے گی صفائی تیرے در کی۔ اب خطاب ذیشان کے لیے ملتمس ہوں خطیب نکتدان، فاضل نوجوان، مقرر شعرا بیان، باعث شیریں و لسان، پیکر اخلاص و محبت، عزت و تقریر کے لائق مفتی غلام مرتضیٰ ساکی صاحب خطیب اعظم شکرگڑھ، آپ سے ملتمس ہوں آپ آئیں اپنی خوبصورت انداز میں سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، فیضان قاسم، آخر تک آواز آ جائے، فیضان قاسم، مرکزی درباری ہے مڑا شریف۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے احباب پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ سبھی پڑھیے نا، بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ آج کا یہ سالانہ پروگرام جس کی صدارت جگر گوشہ مرد کلندر، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور قبلہ پیر محمد عمر سے بادشاہ قاسمی صاحب آپ فرما رہے ہیں، قبلہ قاری محمد کرامت حسین نقشبندی صاحب نے بڑی محبتوں سے اور آپ کی پوری ٹیم نے اس پروگرام کو سجایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین ذی وقار، جب بھی درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو بڑی محبتوں سے، بڑی عقیدتوں سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ حضور کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ حضرت واصف فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے اوپر کالی کملی والے کے احسانات ہیں۔ پیچھے تک بولیے نا ذرا سبحان اللہ، نہیں ڈٹ کے آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ۔ تو مسلمان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ حضور ساری رات کھڑے رہتے رب کی بارگاہ میں، مانگتے کیا تھے؟ مولا میری امت کو معاف کرتے۔ مولا میری امت کو بول لینا ذرا، آپ بولتے جائیں گے تو بات کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ کہیے ذرا سبحان اللہ، نہیں سارے بولو نا۔
جب بیٹھے ذکر کے لیے پھر ذکر تو کرنا بنتا ہے نا جی. بآواز بلند کہیے ذرا سبحان اللہ. ہاں ذرا جاگ کے بیٹھیے. ساری رات حضور کھڑے رہتے. عرض کیا تھی کہ مولا میری امت کو معاف کر دے. قرآن کہتا ہے, توجہ ہے آپ کی, قرآن کہتا ہے کہ حضور کی مبارک پنڈلیاں سوکھ جایا کرتی تھی. پھر رب بولا سونا یہ ساری رات کا کھڑے رہنا برداشت نہیں ہوتا, کچھ حصہ آرام کیا. سبحان اللہ. رات کا کچھ حصہ بولو نا یار, رات کا کچھ حصہ وہ غار حرا میں جانا, کئی دن اور کئی راتیں گزار دینا. اللہ سے حضور مانگتے کیا تھے کہ مولا میری امت کو بخش دے, معاف کر دے. تو ہم کیوں اتنے احسان فراموش ہو گئے؟ ہم درود بھی نہیں پڑھ سکتے. صاحبان ذی وقار, میں چونکہ زیادہ وقت نہیں لوں گا, آپ کا خطاب حضرت کا ہوگا اور ہم سب سماعت کریں گے. اب سارے حضور کی امت کے یہ نورانی چہرے جلوہ گر ہیں. کائنات میں جس سے بھی عزت ملی, جس سے بھی رتبہ ملا, جس سے بھی مقام ملا, وہ حضور محمد عربی کے قدموں کے طفیل میں. نا سبحان اللہ اچھی کہنا, اچھی کہو ذرا سبحان اللہ, نہیں ڈٹ کے آکھو ذرا سبحان اللہ. جس سے بھی عزت ملی, جس سے بھی رتبہ ملا. حضرت فاروق اعظم آ رہے تھے, وہ عرص تہامہ کے مقام پر رکے, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. کسی نے کہا عمر اتنے جری جوان ہو, بات کوئی ہوئی نہیں رونے والی, روئے کیوں جا رہے ہو؟ آئے توجہ ہے جی. آپ نے فرمایا ایک وقت تھا, یہی جگہ تھی, میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, میرے باپ نے مجھے 5 اونٹ لائن میں کھڑے کرنے کے لیے کہا. کتنے اونٹ؟ سارے بولو نا یار, کتنے اونٹ؟ آپ فرما رہے تھے, روئے جا رہے تھے, فرما رہے تھے میں اگلا سیدھا کرتا تو پچھلا ٹیڑھا ہو جاتا, پچھلا سیدھا کرتا تو اگلا ٹیڑھا ہو جاتا. ہائے ہائے, روتے ہوئے فرمانے لگے پھر میرے باپ نے مجھے بڑا مارا, پھر میرے باپ نے مجھے بڑا مارا. کہا عمر ایک عرب کا بیٹا ہو کر, عربی نوجوان ہو کر, تو 5 اونٹ لائن میں نہیں کھڑے کر سکتا, تیرا بنے گا کیا؟ تو کرے گا کیا؟ عربی نوجوان ہو کر 5 اونٹ لائن میں نہیں کھڑے کر سکتا. آپ روتے جا رہے تھے اور فاروق اعظم نے بولا, فرمایا ایک وقت ہوا تھا کہ عمر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا. آج وقت یہ ہے کہ عمر 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کیا جا رہا ہے, اور ساری کی ساری رائے ایک لائن میں کھڑی ہے. ارے یہ محمد عربی کے قدموں کا طفیل نہیں تو فرمایا یہ حضور کے قدموں کا طفیل نہیں تو اور کیا. تو حضور کی محبت کے بغیر ہے کچھ نہیں ہے, حضور کی محبت کے بغیر بچتا کچھ نہیں ہے. رب بھی بول اٹھا, او دنیا والا, اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, کس سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ مولا پھر کیا کریں؟ میرے حبیب کی اتباع میں آ جاؤ. میرے حبیب کی اتباع میں مولا پھر ملے گا کیا؟ اپنا محبوب بندہ بنا, اپنا محبوب ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھے, توجہ چاہوں گا, ساری زندگی روزے بھی رکھے, حج بھی کرے, زکاتیں بھی دے, اگر اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں, اگر اس کے دل میں عقیدت مصطفیٰ نہیں, اگر اس کے دل میں
تعظیم مصطفیٰ نہیں، نمازی بھی ہو سکتا ہے، روزے دار بھی ہو سکتا ہے، حاجی بھی ہو سکتا ہے، اور سننے والوں وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا محبوب بندہ بولو نا، اللہ کا محبوب بندہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کی اتباع میں آ جائے، حضور سے محبت کر، حضور سے حضرت ویسے کرنی کا نام کس نے نہیں سنا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی محبت سی حضور سے، بڑا عشق تھا۔ ماں تھی بیمار تھی، گاہے گاہے عرض کیا کرتے تھے اماں جی چاہتا ہے اللہ کے ماہی کا دیدار کر کے آؤں، اللہ کے ماہی کا دیدار۔ اماں کہتی تھی بیٹے میں بیمار ہوں، فالج کی مریض ہوں، تو جائے گا تو میرا خیال ہے کون رکھے گا؟ ایک دن اصرار کیا اماں ایک بار تو جانے دے، ایک بار تو مجھے دیکھ تو لینے دے، اللہ کے حبیب کا چہرہ تو دیکھنے دے۔ اماں نے کہا بیٹے جا، سیدھا گھر جانا، سیدھا تھوڑا سا حرکت میں آئے یار، سیدھا ملاقات ہو گئی تو وابیا ورنہ واپس چلے آنا۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ عائشہ نے پوچھا کون ہو؟ دروازے پر کون ہے؟ عرض کی کرن کا ایک فقیر آیا ہے، کرن کا فقیر آیا ہے۔ کیوں آئے ہو؟ جانے جانا سے ملاقات چاہتا ہوں، حضور سے ملاقات چاہتا ہوں۔ آقا تو گھر پہ نہیں ہے، مسجد نبوی میں جاؤ یا کہیں اور ملاقات ہو سکتی ہے۔ ٹھنڈی آہ بری ہو ایسنے کا، اور جانے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، واپس چلے آئے۔ اب جو اگلا جملہ ہے صاحب دل لوگوں کی توجہ چاہوں گا، واپس چلے آئے نا جب آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوئی نا گھر میں، حضور نے پوچھا عائشہ، اماں عائشہ نے بھی بتایا نہیں کہ آقا کوئی کرن کا رہنے والا آیا تھا، آپ کا پوچھ رہا تھا؟ نہیں۔ حضور نے پوچھا عائشہ جی یا رسول اللہ، جی آقا گھر میں کوئی آیا تھا؟ گھر میں کوئی آیا تھا؟ اماں عائشہ نے کہا آقا اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، اگر آپ سے وہ مل کر نہیں گئے تو آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ جملہ لیجئے گا دل پہ، جب اماں عائشہ نے کہا نا آقا آپ کو کیسے خبر ہو گئی کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ امام الانبیاء بولے، تاجدار کونین بولے، شب اسرا کے دولہ بولے، حضور نے فرمایا عائشہ کسی کے آنے کی خوشبو بتا رہی ہے کہ کوئی آیا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ عائشہ کسی کے آنے کی محبت تو یہ ہے نا، محبت تو اسے کہتے ہیں، عشق تو اسے کہتے ہیں۔ آقا آپ کو کیسے خبر ہو گئی کوئی آیا تھا؟ عائشہ خوشبو بتا رہی ہے اس کی۔ کیا بتا رہی ہے؟ تھوڑا سا بولیے، اتنا بے ذوق تو نہ کیجئے، کچھ بھی نہ صحیح، مہمان تو ٹھہرا ہوں آپ کا، کہیے نا سبحان اللہ، نہیں اچھی کہو سبحان اللہ۔ کسی کے آنے کی خوشبو بتا رہی ہے کہ کوئی آیا تھا۔ آقا حضور نے فرمایا عائشہ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھ سے بڑی۔ آقا اتنی ہی محبت تھی، مل کے کیوں نہیں گیا؟ ماں اس کی بڑی بیمار ہے، اس کی ماں بڑی بیمار ہے۔ پھر ایک اور جملہ دوں، حضور ایک دن مسجد نبوی کا سین ہے،
صحابہ کا مجمع ہے، امام الانبیاء کھڑے ہوئے، حدیث میں آتا حضور نے قمیص کے بٹنوں کو کھولا، قمیص کے بٹنوں کو کھولا۔ اور تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نقل فرماتے ہیں روایت، آپ فرماتے ہیں اکثر اوقات میں حضور کی قمیص کے بٹن کھلے ہوتے تھے، حضور کی قمیص کے بٹن کھلے ہوتے تھے، قمیص کے بٹنوں کو کھولا۔ حضور نے یمن کی طرف رخ کیا، یمن کی طرف رخ کر کے صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں حضور، کہا صحابہ جی یا رسول اللہ مجھے یمن سے نا رحمان کی خوشبو آتی ہے، مجھے یمن سے رحمان کی بولیے گا، مجھے یمن سے رحمان کی، یا رسول اللہ وہاں پہ کیا کچھ خاص ہے کہ آپ کو یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہاں پہ میرا یار ویسے کر نہیں رہتا، وہاں پہ میرا یار ویسے محبت تو یہ ہے، عشق تو یہ ہے کہ جس نے امام الانبیاء کو دیکھا، جس ادا کو دیکھا اس ادا پہ مر مٹا۔ ایک صاحب آئے حضور کی بارگاہ میں، گرمیوں کا موسم تھا، بٹن کھلے تھے قمیص کے، گئے دوبارہ آنا ساری زندگی نصیب نہیں ہوا، ساری زندگی بٹنوں کو کھلے رکھا۔ لوگوں نے پوچھنا او بندے خدا بٹن بند کر دیا کرو، یہ تیرے بٹن ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، بند کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہاں کرتے تھے تم کرو بند، میں کیوں کروں؟ جب میں نے اللہ کے ماہی کو دیکھا تھا تو مصطفیٰ کی قمیص کے بٹن کھلے، حضور کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے، یہ محبت ہے۔ ایک اور اسی طرح کی روایت آتی ہے، ایک صاحب آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے کالا کمبل اوڑے ہوئے تھے، گئے ساری زندگی دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی، ساری زندگی کندھوں پر کالا کمبل اوڑے ہوئے۔ لوگوں نے کہا نا رنگ تو اور بھی ہیں، رنگ تو یہ کالا ہی کیوں اوڑے رکھتے ہو؟ اور بھی رنگ ہے، اور رنگ کے کپڑا کیوں نہیں لیتے؟ کالا ہی کیوں اوڑے رکھتے ہو؟ وہ کہا کرتے تھے تم اوڑا نا رنگ، جب میں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا تھا تو مصطفیٰ نے کالا حضور کالا کمبل اوڑے، حضور ہے ساری زندگی کالا اوڑے رکھا۔ صاحبوں نمازیں، روزے، حج و زکات یہ اور چیز ہے، عشق مصطفیٰ اور چیز ہے۔ ورنہ آئیے حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک دن کہنے لگے، حضرت تاجدار صداقت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر جی عمر ایک سودا کرو مجھ سے۔ کیا کرو مجھ سے؟ سودا کرو۔ کہا کیسا سودا؟ کہا ایسے کرو، آپ کی توجہ ہے؟ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ کہا کیسا سودا؟ کہا عمر مجھ سے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، مجھ سے میری زندگی کی ساری کون سی؟ میرے سے میری ساری نمازیں لے لو، توجہ چاہوں گا، میرے سے سارے روزے لے لو۔ فاروق اعظم کی نیکیوں کی بات ہو رہی ہے جو ستاروں کے برابر ہیں، جو ستاروں کے برابر ہیں۔ اماں نے پوچھا نا، اماں عائشہ نے، آقا ستاروں بری رات تھی یا رسول اللہ اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوگی؟ فرمایا ہاں ہے نا۔ آقا کس کی؟ میرے عمر کی، میرے کہا مجھ سے ساری میری نمازیں لے لو، مجھ سے میرے روزے لے لو، مجھ سے میری زکاتیں لے لو، مجھ سے میرے حج لے لو، مجھ سے میرے عمرے لے لو، مجھ سے میری زکاتیں لے لو، میرا میدان جہاد میں جانا لے لو، میدان جہاد میں جانا لے لو، میرا قیام کرنا آپ لے لو، میرا تہجد پڑھنا آپ لے لو، میرے سجدے آپ لے لو، میرا رکوع کرنا آپ لے لو۔ سیدنا صدیق اکبر والے کا عمر اپنی نمازیں دے کر، اپنے روزے دے کر، اپنے حج دے کر، اپنی زکاتیں دے کر، اپنے سجدے قیام رکوع دے کر
लेना क्या चाहते हो? मुझसे क्या चाहते बोलिएगा, मुझसे ये सारी नेकियां देकर उसके बदले में लेना क्या चाहते हो? और ये फारूक आजम सौदेबाजी कर रहे हैं, ताजदार सदाकत है, का सारी जिंदगी की नेकियां देकर उसके बदले में मुझसे चाहते क्या हो? का वो गारे शोर वाली करात, वो गारे शोर वाली, आए आए वो गारे शोर वाली एक रात है तो जब आपकी गोद थी मुस्तफा का सरे अनवर का और सिद्दीक की नजरें, सिद्दीक की नजरें थी और हुजूर का वो इकरार। अब आप बताएं ना, गारे शोर में हुआ क्या था? क्या कोई लंबी नमाज़ें हुई थी? क्या रोज़े हुए थे? कुछ नहीं हुआ था, एक ही काम हुआ था, मुस्तफा का चेहरा था, सिद्दीक की नजरें। अच्छा, एक और इसी बात पर एक और बात किए देता हूं। हदीस के शारे वो लिखते हैं कि हुजूर 3 दिन और 3 रातें गारे शोर में ठहरे। कितने दिन और कितनी रातें? बोलिएगा जरा, क्यों ठहरे? हुजूर वहां पे क्यों रुके? क्या हुजूर माज़अल्लाह वहां पे छुप के रुके? वो कहते अगर मामला ऐसा था, हुजूर जब निकले थे अपने हुजरा अनवर से, काफरों ने मुहासरा किया हुआ था, ऐसी बात है। हुजूर उठे, 2 तरह की बात आती है। हुजूर ने वो मुट्ठी कंकरियों की उठाई, उनके चेहरों पर फेंक दी, हुजूर गुजर गए। हुजूर उनको नजर है, बोलो हुजूर ने नजर है, सूरह यासीन की आयात की तिलावत की, हुजूर गुजर गए, हुजूर उनको नजर है। फरमाते जब उन मुशरिकों के टोले से हुजूर गुजर के चले गए और बड़े बड़े गुंडा और बड़े बड़े बदमाशों का अल्लाह के हबीब नजर है, तो हुजूर 3 दिन और 3 रातें गारे शोर में क्यों रुके रहे? हुजूर 3 दिन और 3 रातें गारे शोर में क्यों रुके रहे? वो फिर इसका जवाब, वो एक रिवायत है कि अल्लाह के माही की जलवागरी है, सहाबा बैठे हुए हैं, हर सहाबी उठ के अपनी चाहत बता रहा, या रसूलल्लाह मुझे जिहाद करना बड़ा पसंद है। कोई उठे, या रसूलल्लाह मुझे तहज्जुद पढ़ना बड़ी पसंद है। कोई उठे, या रसूलल्लाह मुझे सखावत करना बड़ा पसंद है। जब सारे बोल उठे, फरमाया सिद्दीक तेरी भी कोई चाहत है? कहा या रसूलल्लाह हाँ ना एक है। फरमाया वो क्या है? आका आप हो, सिद्दीक की आंखें हूँ, तीसरा कोई, तीसरा बस गारे सार में जो इमाम अल-अंबिया 3 दिन 3 रातें रुके, वो सिद्दीक की दुआ कबूल हो चुकी थी। अल्लाह के माही ने कहा सिद्दीक आजा, तू कहता था मेरी आंखें हूँ, आपका चेहरा हो, आज अब मैं हूँ, तू है, तीसरा है कोई नहीं है, तू देखने वाला है, मैं तुझे अपना चेहरा दिखा रहा हूं। अब मुस्तफा का चेहरा है और तू देखने वाला है, तीसरा अब कोई है नहीं है। साहिबो, मोहब्बत बड़ी आला चीज है, अल्लाह करे किसी को किसी से हो जाए। हुजूर इसी रात, जब मेराज की रात, चूंकि हुजूर ने हजरत सिद्दीक को साथ लेना था ना, ये भी रिवायत जरा तवज्जो से लीजिएगा। हुजूर निकले, शेर खुदा हैदर कर्रार मौला कायनात बिस्तर पर लटाया, अली यहाँ पे लेट जाओ, जी या रसूलल्लाह। सुबह उठना, इनकी अमानत, किनकी? वो जो नंगी तलवारें लिए खड़े, इनकी अमानत इन्हें वापस करके पीछे पीछे मदीने चले आना। उठे गए, अब चूंकि हजरत सिद्दीक को साथ लेना था, अब रिवायत में आता है जब अल्लाह के माही गए ना हुजूर हजरत सिद्दीक के घर की तरफ, हुजूर ने जाकर अभी दरवाजा नहीं खटखटाया, दरवाजा यूं जाके जब दरवाजे पर हाथ रखा ना, हजरत सिद्दीक ने दरवाजा खोल दिया, हजरत अबू बकर ने दरवाजा, हुजूर बड़े हैरान हुए। हुजूर ने पूछा अबू बकर तुझे कैसे खबर हो गई कि मैं आने वाला हूँ?
میں بولیے گا ذرا، یہ رات کا پچھلا پیر ہے، مجھے پتا ہے یا میرے خدا کو پتا ہے یا ابھی ابھی علی کو بستر پر لٹا کے آیا ہوں، تجھے کیسے خبر ہو گئی یہ رات کا پچھلا پیر ہے؟ دروازہ پہ ابھی میں نے ہاتھ رکھا تو تو نے دروازہ کھول دیا ہے، تجھے کیسے خبر ہو گئی؟ توجہ ہے آپ کی؟ کہیے گا ذرا سبحان اللہ، اچھا کہیے گا ذرا سبحان اللہ، آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو 2 سال پہلے کی بات ہے، یہ تو 2 سال ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک دن مجلس سجی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا تھا ان قریب اللہ مجھے ہجرت کا حکم، اس میں میں اپنا ایک ساتھی چنوں گا، اس میں میں اپنا ایک، بولیے گا ذرا، اس میں میں اپنا ایک، اتنی بات جب حضرت صدیق نے کہی نا تو حضور فرمانے لگا ابو بکر تیرا نام تو نہیں لیا تھا، تیرا نام تو نہیں لیا تھا، پھر تجھے آقا میں 2 سال کی راتیں، کتنے سال کی راتیں؟ 2 سال کی راتیں، آقا 2 سال کی راتیں ابو بکر نے اسی دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر گزار دی ہے، شام پڑتی ہے میں دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو جاتا ہوں، ایسا نہ ہو معراج کی رات ہجرت کی رات آئے اور آقا ہجرت فرمانا چاہے، ہو سکتا ہے حضور میرا انتخاب فرما لے، ہو سکتا ہے حضور میرا انتخاب فرما لے، آقا میں نے 2 سال کی راتیں دروازے پر کھڑے ہو کر گزار دی ہیں، ایسا نہ ہو مصطفیٰ کریم آئے حضور کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑے اور مجھے گھر سے دروازے تک آنے میں کئی دیر صاحبو محبت اسے کہتے، محبت ہے وہ دل نہیں ہے جسے محبت نہیں ہوئی، وہ آنکھ نہیں ہے کسی کی یاد میں ٹپکی نہیں۔ آخری بات کرتا ہوں پھر اجازت چاہتا ہوں، صاحبو یہ اولیاء کی درگاہیں، یہ پیران اعظام کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ ہاتھ حضرت کے ہاتھ میں نہیں ہے، جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے گا تو ان کا ہاتھ بھی کسی کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ بھی کسی کا، پھر ان کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں، پھر ان کا ہاتھ اپنے، چلتے چلتے نا یہ ہاتھ حضرت صدیق کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، حضرت صدیق کے، پھر حضرت صدیق کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، تو پھر پتا چلا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے تیرا ہاتھ امام الانبیاء تیرا ہاتھ امام الانبیاء کے ہاتھ تک جاتا ہے۔ سو صاحبو اپنے دلوں کو پاک کرو، جب دل پاک ہوگا تو آنکھ ٹپکے گی، اور جب آنکھ رونا شروع کر دے گی نا پھر حضور فرماتے ہیں مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو، مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک، بولیے گا مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا۔ حضرت واصف اس آنسو کے بارے میں فرماتے ہیں اگر دن کے وقت کبھی تیری آنکھ سے آنسو ٹپکنا چاہیں تو انہیں روک لیا کرو، انہیں فرماتے ہیں دن کے وقت بہنے والے آنسو مگر مچھ کے آنسو ہوتے ہیں، رات کا انتظار کیا رات کا، اور فرماتے ہیں آنسو بہانے کے لیے 3 چیزوں کا ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے، 3 چیزوں کے ایک جگہ پہ ہونا، توجہ ہے کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تو ہو، ایک خدا ہو، ایک اندھیری رات ہو، ایک تو ہو، ایک خدا ہو اور ایک اندھیری رات ہو۔ پھر جب ایسے لمحے میں آنسو ٹپکتا ہے نا، اس آنسو کا بھلا پھر کیا مقام ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے۔ سو صاحبو اولیاء کی بارگاہوں میں جانے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، حضور کی بارگاہ کا قرب ملتا ہے، اور ان کی محبت
اور ان کی محبت کو اپنے سینوں میں بسانے سے دلوں کو پاکیزگی ملتی ہے، دلوں کو طہارت ملتی ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے، جو سب سے اللہ والوں کی محبت سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ بندہ گمراہ نہیں ہوتا، بولیے گا ذرا، بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ بے عمل ہو سکتا ہے، بے عمل ہونا اور چیز ہے، گستاخ نہیں ہو سکتا جی، گستاخ گستاخ نہیں ہو سکتا، بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ بے عمل ہونا اور چیز ہے، بے غیرت ہونا، بولیے گا، بے غیرت ہونا۔ اختر شیرانی ہوا، ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے، شراب کا بڑا رسیہ تھا۔ لاہور ایک دن میٹنگ تھی تو بہت سارے ملحد قسم کے شاعر اور بھی اس کی وہ مجلس میں آ کے بیٹھے انٹرویو کے لیے، تو اس کے ٹیبل پہ ہر وقت شراب ہوتی تھی، شراب بڑی پیتا تھا، تو شراب میں دھت تھا، تو اسی ٹیبل پہ نا ایک مذہبی بھی آ کے بیٹھ گیا، قادیانی۔ اس نے عجیب طرح کے اس سے سوال کرنے چاہے، تو چونکہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، جی فلاں شاعر کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس نے کہا اس کی کیا اوقات ہے کہ میرے سامنے دم مارے، جی ان کے بارے میں، غالب کے بارے میں آج ہوتا تو اس نے کہا میرا پانی برتا ہے، سعدی کے بارے میں، تو وہ ساری بڑی بے باک قسم کا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ اس سے